محبوب میرے کرم کے گواہ تم ہو، محبوب میں رحیم ہوں، میری رحمت کے گواہ تم ہو، محبوب میں کریم ہوں، میرے کرم کے گواہ تم۔ جس نے میرا کرم دیکھنا ہے اے میرے نبی وہ تمہارا کرم دیکھ لے، جس نے میری رحمت کو دیکھنا ہے محبوب وہ تمہاری رحمت کو دیکھ لے۔ ہم نے تجھے اپنی ذات کا بھی گواہ بنایا ہے اور اپنی صفات کا بھی گواہ بنایا ہے۔ سرکار کی آمد پہ خوشی مناتے ہیں اور سرکار کی آمد پہ رب کا شکر ادا کرتے ہیں۔ یہ رب کے قرآن پہ بھی عمل ہوتا ہے، میرے نبی کے فرمان پہ بھی عمل ہوتا ہے۔ سیاستہ کے اندر حدیث پاک موجود ہے، صحیح مسلم شریف سنن نسائی کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کا شان نبوت میں جلوہ افروز تھے اور نبی کے صحابہ مسجد نبوی شریف میں بیٹھے ہوئے تھے۔ کیا ہوا؟ صحابہ نے محفل میلاد بنا لی اور محفل میلاد میں موضوع کیا تھا؟ میرے آقا علیہ السلام گھر میں جلوہ افروز تھے، باہر نکلے تو صحابہ کرام کا مجمع لگا ہوا تھا۔ سرکار نے پوچھا ما اجلسکم، صحابہ آج کا جلسہ کیسا ہے؟ نہ میں نے تمہیں بلایا نہ یہاں پہ بٹھایا، خود اکٹھے ہو کے یہاں پہ کیا کر رہے ہو؟ ما اجلسکم، جلسہ کیسا ہے؟ صحابہ نے آگے سے جو جواب دیا، رب کعبہ کی قسم ہے صحابہ کے اس جواب نے قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو یہ پیغام دے دیا کہ نبی کی آمد کا جشن منانا یہ کوئی بدعت نہیں ہے، یہ کوئی شرک نہیں ہے، یہ تو نبی کے صحابہ کی سنت ادا ہوتی ہے۔ شان مصطفیٰ، شان صحابہ۔ صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جلسنا نذکر اللہ ورحمتہ علی ما ہدانا للاسلام ومن علینا بکا۔ محبوب آج ہمارا یہاں بیٹھنے کا مقصد نہ جہاد کی ترغیب تھا، نہ ہی نماز کے مسائل پہ تھا، آج کا جلسہ نہ ہی روزے کے مسائل پہ تھا۔ محبوب ہم یہاں پہ بیٹھے ہیں جلسنا نذکر اللہ، محبوب ہم تو بیٹھ کے اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، وَنَحْمَدُهُ، اور اللہ کی حمد بیان کر رہے ہیں۔ کس بات پہ؟ اللہ کا ذکر کس بات پہ؟ کہنے لگے وَمَنَّ عَلَيْنَا بِكَا، محبوب آپ کو بھیج کے رب نے جو مومنوں پہ احسان فرمایا ہے، محبوب ہم اس بات پہ رب کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام نے کہا اے صحابہ اللہ ما اجلسکم الا ذالک، صحابہ مجھے قسم اٹھا کے بتاؤ کیا تم اس لیے بیٹھے تھے اللہ کا شکر ادا کر رہے تھے کہ رب نے احسان کیا نبی کو بھیج کے؟ صحابہ نے کہا واللہ ما جلسنا الا ذالک، محبوب ہمیں رب کی قسم ہے ہمارے بیٹھنے کا مقصد یہ تھا کہ رب نے آپ کو بھیج کے ہم پہ جو احسان کیا ہے ہم اس بات پہ رب کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ تو آج ہمارے اس جلسے کا مقصد، یہاں بیٹھنے کا مقصد بھی یہی ہے، محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم منانے کا مقصد بھی یہی ہے کہ جو رب نے محبوب کو بھیج کے مسلمانوں پہ احسان کیا ہے ہم اس بات پہ رب کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے آقا علیہ السلام نے جب یہ سنا تو کہا میرے صحابہ مجھے تمہاری بات پہ یقین تھا، میں نے جو قسم لی ہے انی لم استحلفکم تہمتا لکم، میرے صحابہ میں نے تم سے قسم کسی تہمت کی وجہ سے نہیں لی کہ مجھے تمہاری بات پہ یقین نہیں تھا تو میں نے تم سے قسم لی ہے۔ فرمایا انہو اتانی جبریل، میرے پاس جبریل آئے ہیں اور میں کاشان نبوت میں تھا اور تم مسجد نبوی شریف میں تھے، جبریل سدرہ سے آ گئے ہیں اور آ کے کہا ہے میرے نبی تمہارے غلام مسجد میں بیٹھ کے محفل میلاد بنا رہے ہیں، رب فرشتوں کے سامنے فخر فرما رہا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان مصطفیٰ، میلاد مصطفیٰ۔ محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم منا رہے تھے تو رب کی طرف سے پیغام آیا میرے نبی کے غلاموں تمہارا بیٹھنا رائے گاہ نہیں گیا، تم وہاں پہ بیٹھ کے محبوب کی آمد پر رب کا شکر ادا کر رہے ہو، رب فرشتوں کے سامنے ہر ایک کا تذکرہ فرما رہا ہے۔ سبحان اللہ، تو پتہ چلا محفل میلاد
عرش زمین پہ ہوتی ہے ان کی حاضری عرش بری پہ لگتی ہے۔ اس وقت سے ٹائم نکال کے یہ بتا رہے تھے ہم لوگوں کو نماز بھی سکھاتے ہیں، لوگوں کو روزے کی تبلیغ بھی کرتے ہیں، اور ہم جہاد بھی کرتے ہیں، اور وقت نکال کر محفل میلاد بھی کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کیا صحابہ نے میلاد منایا؟ میں پوچھتا ہوں یہ محفل میلاد نہیں تو اور کیا ہے؟ اور پھر محفل میلاد پہ لوگ کہتے ہیں کیا انہوں نے دیگیں پکائیں؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب غزوہ تبوک کی طرف قافلہ جا رہا تھا، میرے نبی علیہ السلام کے غلام تو کھجوروں کی گٹھلیاں چوس کے گزارا کر رہے تھے۔ اگر کوئی بدبخت کہے صحابہ نے دیگیں پکائیں تو میں پوچھنا چاہتا ہوں جو جنگ پہ جا کے کھجوروں کی گٹھلیاں چوس کے گزارا کرتے ہوں، ارے وہ دیگوں کا اگر ان کے پاس سامان ہوتا تو وہ دیگیں ضرور پکاتے۔ ارے وہ صدیق اکبر جب سرکار نے اعلان فرمایا تھا تو گھر سے سوئی بھی اٹھا کے لے آئے تھے۔ اگر دیگیں ہوتی تو کیا گھر میں محفل میلاد؟ تو وہ محفل میلاد ہوتی تھی کہ جب غزوہ تبوک کی طرف قافلہ جا رہا تھا، واپسی پہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب یہ دلائل ہے محفل میلاد مصطفیٰ کے کہ میلاد کا جلسہ صرف گھر میں نہیں، صحابہ مسجد نبوی میں نہیں، صحابہ تو جنگ میں جاتے ہوئے بھی محفل میلاد سجا لیتے تھے، جنگ سے واپس آتے ہوئے بھی محفل میلاد سجا لیتے تھے۔ امام طبرانی نے معجم کبیر میں لکھا ہے کہ جب غزوہ تبوک سے واپسی ہو رہی تھی، میرے نبی علیہ السلام کے چچا جان حضرت عباس نے کہا انی اريد ان امتدحک، محبوب میں چاہتا ہوں میں تمہاری تعریفیں کروں، میں یہاں پہ بیٹھ کے محفل میلاد مناؤں۔ میرے محبوب علیہ السلام نے جب یہ سنا تو خوش ہو گئے، کہا لا فدفا کا، اور میرے چچا جان تمہارا منہ سلامت رہے، تمہارے منہ کو تکلیف نہ ہو۔ میرے چچا جان بیان کرو کیا کرنا چاہتے ہو؟ تو امام طبرانی نے لکھا ہے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقیدہ آج سننا اس کے عقیدے کو، اور سنی اپنے عقیدے پہ فخر کرنا۔ آج تمہارا عقیدہ 1.5 صدی کا نہیں، یہ تو وہ عقیدہ ہے جو صحابہ کا عقیدہ تھا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے کہا محبوب میرا تو عقیدہ ہے ورد تنار الخلیل مقتتما فی صلبہ انت کیف یحترق، محبوب میرا تو عقیدہ ہے آپ کی ولادت اگرچہ بعد میں ہوئی ہے لیکن میرا عقیدہ ہے کہ آپ کے نور کی تخلیق پہلے ہو چکی تھی۔ محبوب جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ جلائی گئی تھی ورد تنار الخلیل مقتتما، محبوب مجھے تو یہ لگتا ہے کہ تمہارا نور تو ان کی پشت میں تھا، مقتتما چھپا ہوا تھا، فی صلبہ انت کیف یحترق۔ حضرت عباس فرمانے لگے صحابہ لوگ حیران ہیں کہ حضرت ابراہیم کو آگ نے جلایا کیوں نہیں؟ کہا لوگوں سن لینا، میرا تو عقیدہ ہے کہ جن کی پشت میں میرے نبی کا نور ہو آگ اس کا بگاڑ کیا سکتی ہے؟ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان مصطفیٰ، میلاد مصطفیٰ۔ کہا میرا تو عقیدہ ہے کہ میرے نبی علیہ السلام کا نور ان کی پشت میں تھا، اس واسطے آگ نے جلایا ہی نہیں۔ اور پھر کہا انت لما ولدت اشرقت الارض وضاعت بنورک الافق، محبوب میرا تو ایمان کہتا ہے جب آپ کی ولادت ہوئی تو ساری کائنات ہی روشن ہو گئی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، وضاعت بنورک الافق، محبوب صرف کائنات ہی نہیں آسمان بھی آپ کے نور سے روشن ہوئے۔ میلاد ہے صحابہ کی، آج کچھ کہیں کہ یہ محفل میلاد جو تم مناتے ہو اس کا انداز اپنا ہے، میں کہتا ہوں صحابہ بھی تو بیٹھ کے نبی کی شانیں بیان کرتے تھے، آج سنی بھی محفل میلاد میں بیٹھ کے نبی علیہ السلام کی شانیں بیان کرتا ہے۔ اگر آج کوئی کہے کہ سرکار کی آمد پہ خوشی منانا ناجائز ہے، بدعت ہے، میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں اٹھاؤ ابن ماجہ اور پڑھو حدیث۔ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا استبشر اہل السماء بے ایمان عمر، فرمایا جب میرے عمر نے ایمان قبول کیا تو حضرت عمر کے ایمان لانے پہ آسمان والے فرشتوں نے بھی جشن منایا، آسمان والے فرشتے بھی جشن منا رہے تھے۔ تو میں پوچھنا چاہتا ہوں جس دن حضرت عمر کو ایمان ملے اس دن خوشی منانا جائز ہو، اور جس دن پورے جہان کو ایمان ملے اس دن خوشی منانا جائز کیوں نہیں ہے؟ اس واسطے ہم تو کہتے ہیں جو صحابہ کا عقیدہ تھا وہی سنی کا عقیدہ ہے، جو صحابہ کا نظریہ تھا وہی سنی کا نظریہ ہے۔ کروڑوں سلام ہو اے سنی تیرے عقیدے کو، رب کعبہ کی قسم ہے
तेरी मट्टी अगरचे पंजाब की है लेकिन सीनों में नूर मक्का और मदीना शरीफ का है। मेरे लहू के घर का